بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن تهييج الحبشة. باب ہے حبشہ کو ابھارنے کی ممانعت کے بارے میں، حبشیوں کو بھڑکانے کی ممانعت کے بارے میں، اکسانے کی ممانعت کے بارے میں، کہ حبشہ یا حبشیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس جیسا باب پیچھے گزر چکا ہے، اور بعض نسخوں میں یہاں پر باب ہے باب فی ذکر الحبشہ اور باب ذکر الحبشہ۔ بعض نسخوں میں ایسا ہے ہندی نسخہ میں، اور بعض نسخوں میں یہاں پر یہ باب ہے باب النہی عن تحییج الحبشہ۔ صرف حدیث ایک ہی، اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے یہ عنوان لگانا بھی اور وہ عنوان بھی لگانا، دونوں عنوان درست ہے، چونکہ یہ عنوان جو ہے پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے وہ عنوان باب ذکر الحبشہ وہ عنوان یعنی انسب تھا۔ یہاں پر میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ذکر الحبشہ ہے۔ بہرحال قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو آمر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اترکو الحبشہ، حبشہ کو چھوڑے رہو، ما ترکوکم، جب تک وہ تم کو چھوڑے رہیں۔ حبشہ یعنی اہل حبشہ کو، حبشیوں کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، یعنی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان سے پہل نہ کرو، حبشیوں سے لڑنے کی، قتال کرنے کی، جہاد کرنے کی ان سے پہل نہ کرو۔ فَإِنَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جنگی امور میں، حبشی اور اتراک، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور تاکہ تم ان کے شرور سے محفوظ رہو، ان کے شر اور فتنے سے محفوظ رہو، اس لیے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ ان کے من جملہ شرور اور فتن میں سے یہ بھی ہے جو اس حدیث میں ذکر مذکور ہے: فَإِنَّهُ لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے خزانے کو نہیں نکالے گا مگر پتلی پنڈلیوں والا، من الحبشہ، حبشہ کا رہنے والا۔ حبشہ کا ایک شخص ہوگا جس کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہوں گی، وہ آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ، خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا اور اس کا خزانہ نکال کر لے جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے نیچے خزانے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کو ایک شخص حبشہ سے آ کر وہ ڈھائے گا، گرائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حبشی لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی خیر خواہی کے طور پر انہیں نصیحت فرمائی کہ تم ان کو چھوڑے رہو، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ تو باب سے مناسبت بالکل واضح ہے۔ یہاں پر جو باب ہے کہ حبشیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو، یہاں پر اس کا ذکر ہے، اور دوسرے نسخے میں باب فی ذکر الحبشہ ہے، تو اس میں حبشہ کا ذکر بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب امارات الساعۃ۔ امارات، امارت کی جمع ہے، امارت یعنی علامت، امارات یعنی علامات۔
امارات وزن کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے علامات کے معنی میں ہے. امارات علی وزن علامات، علی معنی علامات، یعنی امارات امارت کی جمع ہے. امارت کا معنی علامت ہے، امارت ہی کے وزن پر ہے علامت، اس کا معنی ہے علامت ہے. علامات نشانیاں. قیامت ساعت معنی قیامت، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے. امام صاحب نے اس باب کے تحت قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا معمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال. روایت ہے ابو زرعہ سے، روایت ہے ابو زرعہ سے. ان کا نام جو ہے ابو زرعہ کا نام آتا ہے حرم. حرم بعد نے کہا ان کا نام عبد الرحمن تھا، بعد نے کہا ان کا نام عمر تھا. ابو زرعہ بن عمر بن جریر بن عبداللہ بن بجلی. ابو زرعہ بن عمر بن جریر بن عبداللہ ابن جریر بن عبداللہ البجلی. ابو زرعہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاء نفر الی مروان، کچھ لوگ مروان کے پاس آئے بالمدینہ مدینے میں. نفر چند لوگ مروان کے پاس آئے بالمدینہ مدینے میں. فسمعوہ ان لوگوں نے سنا مروان سے. فسمعوا ان لوگوں نے، نفر نے، یہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے مروان سے سنا یحدث بیان کرتے ہوئے فی الآیاتی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مروان کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا ان لوگوں نے؟ ان اولہا الدجال، کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی وہ دجال کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے. یہ بات انہوں نے سنی ان لوگوں نے. قال ابو زرع کہتے ہیں فانصرفت الی عبداللہ ابن عمرو، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس گیا. فحدثتہ میں نے عبداللہ ابن عمر بن عاص کو بیان کیا یہ بات جو یہاں سنی تھی مروان سے. مروان ابن حکم بن ابی العاص. مروان کون ہے؟ مروان بن حکم بن ابی العاص. تو یہ کہہ رہے ہیں ابو زرعہ کہ میں یہاں سے لوٹا اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جا کر ان کو یہ بات بیان کی جو میں نے مروان سے سنی تھی، کہ مروان کہتا ہے کہ سب سے پہلی آیت نشانی قیامت کی وہ دجال کا ظہور ہے. میں نے ان سے کہا، یعنی فحدثت یعنی ذکر، تو میں نے ان سے ذکر کیا. فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے، لم یقل شیئا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. لم یقل شیئا یعنی مروان نے کچھ نہیں کہا، یعنی مروان نے جو بات کہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لم یقل شیئا انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو اس کا ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ گویا کہ عبداللہ ابن عمر نے مروان کی بات کا رد کیا. یہ جو بات انہوں نے کہی سب سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہے، تو گویا کہ عبداللہ ابن عمر نے ان کی بات کا رد کیا. لم یقل شیئا انہوں نے کچھ نہیں کہا، یعنی ما انما قالہ باطل لا اصل لہ، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ان کی بات معتبر نہیں ہے، معتمد نہیں ہے. ایک مفہوم تو اس کا یہ بنتا ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ فقال عبداللہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا مقولہ. اس کا مقولہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سمیت رسول اللہ. عبداللہ نے کہا لم یقل شیئا، انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال عبداللہ یعنی لم یقل شیئا، یہ عبداللہ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ یہ ابو زرع کا مقولہ ہے. فقال عبداللہ ولم یقل شیئا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
عبداللہ نے کہا، اور انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. حدیث شریف سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، یقیناً سب سے پہلی نشانی، آیات کی پہلی نشانیوں کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ خروجن، خروجن ظاہر ہونے کے اعتبار سے، طلوع الشمس سورج کا طلوع ہونا، من مغربها مغرب سے. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. او الدابۃ علی الناس ذہن، یا لوگوں کے پاس ایک دابہ کا چوپائے کا خروج ہے، چوپائے کا ظاہر ہونا ہے. ذہن چاشت کے وقت، بوقت چاشت صبح صبح ایک جانور، ایک چوپایا، ایک دابہ نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. دابہ لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ جب قول ان پر واقع ہو جائے گا ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے. تکلمہم، وہ دابہ ان سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. تکلمہم کے دو معنی ہیں، یہاں پر آیت نہیں ہے، لیکن جس آیت میں اس کا ذکر ہے اس دابے کا، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. تو آیت کا یہاں پر گرچہ ذکر نہیں ہے، لیکن آیت میں بھی دابے کا ذکر موجود ہے. آیت میں بھی دابے کا ذکر موجود ہے کہ دابہ ایک نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اس دابے کا ذکر ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اس دابے کا ذکر ہے. تو یہ جو دابہ ہوگا یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو زخمی کرے گا. کلام جو ہے جرح کے معنی میں بھی آتا ہے، لوگوں کو زخمی کرے گا، لوگوں کو لوگوں کا چیر پھاڑ کرے گا اپنے ناخنوں سے، اپنے پنجوں سے، اپنے دانتوں سے. یہ بھی معنی ذکر کیا ہے. بہرحال ایک چوپایا نکلے گا، یہ عجیب و غریب چوپایا ہوگا. اس کے بارے میں بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ چوپایا ایسا ہوگا کہ اس کا جو ہے سر جو ہے بیل کا سر ہوگا، اس کی آنکھ خنجیر کی سی ہوگی، اس کا کان ہاتھی جیسا کان ہوگا، اس کے سینگ جو ہے کسی اور جانور کے ہوں گے، اس کی گردن جو ہے شتر مرغ کی سی ہوگی وغیرہ. اس کا سینہ جو ہے شیر کا سا ہوگا، اسد کا سا ہوگا، اور اس کا رنگ جو ہے چیتا جیسا ہوگا وغیرہ. اس طرح کی باتیں علماء نے ذکر کیے ہیں اس دابے کے اوصاف میں. تو یہ دابہ عجیب و غریب ہوگا، تو یہ قیامت سے پہلے نکلے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فرماتے ہیں فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، ان دونوں نشانیوں میں سے، یہاں دو نشانی گزری ہیں، طلوع الشمس من مغربها اور دابہ علی الناس، یہ دو نشانیاں. ان دونوں نشانیوں میں سے کانت قبل صاحبتها، کوئی بھی نشانی دوسری نشانی سے پہلے نکلے تو دوسری نشانی علی اثریہ اس کے بعد ہوگی، متصل ہوگی. ان دونوں نشانیوں میں سے یا تو پہلے یہ ہوگی یا پہلے یہ ہوگی. تو یہ اگر پہلے ہوگی تو پھر یہ نکلے گی، یہ اگر پہلے ہوگی تو پھر یہ نشانی ظاہر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ یا تو یہ پہلے نکلے گی یا پہلے یہ نکلے گی. قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر وکان یقرأ الکتبہ، یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، آسمانی کتابوں کا، تورات وغیرہ پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ تورات وغیرہ پڑھتے تھے، تو عبداللہ کہتے ہیں وَأَظُنُّ أَوَّلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا،
میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہونے کے اعتبار سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات اس روشنی میں کہی جو انہوں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا یا انہوں نے استنباط سے اجتہاد سے یہ بات کہی کہ پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو مختلف نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اگلی حدیث میں ان نشانیوں کی تھوڑی اور تفصیل موجود ہے، ان نشانیوں کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں موجود ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے ان نشانیوں کے بارے میں۔ یہ حدیثیں پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد وحناد المعنى، اس حدیث کو امام صاحب نے اپنے دو استاد سے روایت کیا، مسدد سے اور حناد سے، دو بالمعنی روایت کیا ہے۔ قال ان دونوں کی روایت بالمعنی ہے، لفظ بلفظ نہیں ہے۔ قال مسدد کہتے ہیں حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واصلة وقال حناد کہتے ہیں یہ حناد عن ابی الطفیل، انہوں نے حدثنا کے ساتھ روایت کیا، حناد عن ابی الطفیل عن حذیفة بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، نتحدث گفتگو کر رہے تھے، فی ظل غرفۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سایہ ہے، ایک طرف دیوار کا سایہ ایک طرف گرتا ہے ایک طرف ہوتا ہے، تو سائے میں بیٹھ کر ہم بیٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ فذکرنا الساعۃ، تو ہماری باتوں باتوں میں قیامت کا ذکر آ گیا، ہم نے قیامت کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ فارتفعت اصواتنا، چنانچہ ہماری آوازیں بلند ہونے لگی، جب بات کر رہے تھے قیامت آئے گی، اس سے پہلے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ نشانی آئے گی وہ نشانی آئے گی، یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں چل رہی تھی اور آواز بلند ہوئی اور آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تک اندر چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لن تکون او لن تقوم، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لن تکون کہا یا لن تقوم کہا، دونوں آواز قریب قریب ہے اور معنی بھی متقارب ہے، قیامت نہیں ہوگی یا لن تقوم الساعۃ، تو قیامت قائم ہرگز نہیں ہوگی، قیامت قائم ہرگز نہیں ہوگی یا قیامت ہرگز نہیں ہوگی، ایک ہی بات ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یکون قبلہا عشر آیات، یہاں تک کہ ہوں گی قیامت سے پہلے عشر آیات 10 نشانیاں، عشر آیات 10 نشانیاں 10 علامتیں ہوں گی قیامت سے پہلے، جب تک وہ 10 نشانیاں علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب وہ 10 نشانیاں کیا ہیں ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دوسری نشانی ہے خروج الدابہ، دابے کا چوپائے کا ظاہر ہونا نکلنا۔ تیسری نشانی ہے خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا نکلنا۔ چوتھی نشانی ہے دجال کا نکلنا۔ پانچویں نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ چھٹی نشانی ہے دخان، ایک دھواں نکلے گا، بہت بڑا دھواں ہوگا، یہ چھٹی نشانی ہے۔ اس کے بعد میں وثلاث خسوف، 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 خسف بڑے بڑے خسف ہوں گے، زمین دھس جائے گی۔ خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزیرۃ العرب، یہ 3 نشانیاں ہیں، یہ 6 ہو گئی یہاں پر، یہ 3 اور یہ 6 کتنی ہو گئی؟ 9 نشانیاں ہو گئی ہیں۔ تو 3 خسوف ہوں گے، یعنی زمین دھس جائے گی نیچے تک، بہت گہرائی تک۔ وآخر، تو یہ 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ تو جزیرۃ العرب تقریباً زمین کا وسط حصہ ہے، تو ایک کہیں مشرقی سمت میں کہیں ہوگا یہ خسف اور ایک کہیں مغربی سمت میں کہیں یہ خسف ہوگا، زمین جو ہے
دھس جائے گی، جس کو دیکھ کر لوگ گھبرائیں گے اور لوگ جو ہے اچنبھا کریں گے زمین کیوں دھس گئی ہے، لوگ ڈریں گے کہ کہیں ہم نہ دھس جائیں ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اور ایسے ہی اگلی نشانی وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قار عدن، اور آخر ذلك ان میں سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی، تخرج نار من الیمن، یمن سے ایک آگ نکلے گی، من قار عدن، من قار عدن، عدن ایک شہر ہے یمن میں، عدن کی گہرائی سے ایک آگ ظاہر ہوگی، تسوق الناس الى المحشر، جو لوگوں کو محشر کی جانب لوگوں کو کھینچ کے لائے گی، محشر کی جانب لوگوں کو دھکیل کر لائے گی، لوگوں کو لے جائے گی محشر کی جانب۔ تو اس تعلق سے 3 خسوف جو ہے ہوں گے، اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل ہو بہو تصویر تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایک تصور ذہن میں آ جائے گا کس طرح کا خسوف ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر ایک تصویر ہے، یہ وہی نشانیاں نہیں ہیں جو یہاں پہ دکھا رہا ہوں، حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے یہ وہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک تصور آپ کو ذہن میں آ جائے گا۔ آپ لوگ جو ہے میری تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، خسوف دیکھے آپ لوگوں کو، یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں اپنی آئی ڈی سے داخل ہوں علی محمد کے نام سے، اس پر آپ دیکھیں گے 3 جو ہے خسوف ہوں گے، اس کی ایک تصویر میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، دیکھیے ادھر یہاں پر، یہ دیکھیے ادھر اور یہ ادھر دیکھیے، اور یہاں پر ایک نقشہ دیا ہوا ہے کہ خسوف یہ مکہ ہے اور مدینہ، ان کے بیچ میں جو ہے خسف ہوگا، المسافہ التي يقع بها الخسف، نہیں وہ ایک الگ چیز تھی، وہاں تو لوگ دھسا دیے جائیں گے، اب ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، چونکہ یہاں پر جو حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے یہ وہی ہے بیدا کا، فَإِنْ كَانُوا بِالْبَيْدَا خُسِفَ بِهِمْ، تو یہ اس ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا ذکر ہو، بہرحال ہو سکتا ہے یہ الگ خسف ہو اور یہاں پر حدیث میں الگ خسف کا ذکر آ رہا ہو، بہرحال حدیث ہم کھولتے ہیں، تو یہاں پر اس حدیث میں جو جن آیتوں کا ذکر آیا ہے، جن نشانیوں کا ذکر آیا ہے، جن علامتوں کا ذکر آیا ہے، یہ علامتیں، یہ نشانیاں، یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بالترتیب یہاں پر نہیں ہیں، یہ علامتیں اور یہ نشانیاں یہاں بالترتیب نہیں ہیں، واو یہاں پر مطلق جمع کے لیے ہے، وخروج الدجال وخروج یاجوج ماجوج والدجال، یہ مطلق جمع کے لیے ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہے، اور آپ لوگوں کو کتاب دکھ رہی نا؟ ہاں کتاب نظر آ رہی نا؟ تو واو یہاں مطلق جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں، کہ یہ نشانیاں اس ترتیب سے نہیں آئیں گی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ان میں سے آگے پیچھے ہیں یہ نشانیاں، چونکہ دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب مقصود یہاں نہیں ہے، صرف یہاں نشانیوں کی گنتی مقصود ہے کہ اتنی نشانیاں بڑی بڑی قیامت سے پہلے آئیں گی۔ یہ حدیث اور پڑھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد اس ترتیب کے تعلق سے تھوڑی بات کریں گے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے، آمن من علیہا، سب لوگ ایمان لے آئیں گے جو بھی اس پر ہوں گے. من علیہا، جو بھی اس پر، یعنی من علی الارض، جو بھی روئے زمین پر اس وقت ہوگا سب لوگ ایمان لے آئیں گے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. فذاک حینا، یہ وہ وقت ہوگا جس وقت لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا. کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کا ایمان، اس کافر کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل، ہے وہ نفس جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، او لم تکن کسبت، یا یہ کہ اس نفس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اطاعت نہ کمائی ہو. صرف ایمان لے آنے کافی نہیں، ایمان کے ساتھ میں خیر کا کام، اطاعت فرما برداری کا کام بھی، عمل صالح بھی ضروری ہے نجات کے لیے. تو اس وقت سب لوگ ایمان لے آئیں گے تو اس وقت ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. یا اس کے بعد میں جو لوگ کوئی نیک کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا تو اس کا خیر کا کام اب اس کو فائدہ نہیں دے گا. جو بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے نام کے لیکن یہ دیکھ کر سب اچھا اچھا خیر کے کام کرنے لگیں گے تو اس کو ان کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا، چاہے نیا ایمان ہو، اصل ایمان ہو یا تکمیل ایمان ہو، وہ اس کا ایمان اس کو اس کے بعد فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو معلوم ہوا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت سے پہلے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی یہ بڑی عظیم اور اہم نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. اب ہم چلتے ہیں پہلی حدیث کی طرف. قیامت علامت قیامت کی جو پہلی حدیث ہے، یہاں پر اس حدیث میں طلوع الشمس من مغربها اور دابہ علی الناس ہے، دو نشانیوں کا یہاں پر ذکر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے خیال سے پہلی نشانی طلوع الشمس من مغربها ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا میرے خیال سے یہ پہلی نشانی ہے، ایسا انہوں نے کہا. جبکہ یہ پہلی نشانی نہیں ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ پہلی نشانی نہیں، اس سے پہلے اور بھی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آسمانی نشانی سب سے پہلی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور زمینی نشانی آیات ارضیہ وہ دابہ ہوگی پہلی نشانی ہے. آیات سماویہ سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، اور آیات ارضیہ یہ دابہ کا ظہور ہے. ایک تو یہ مفہوم ہوا اس کا. دوسرا یہ مفہوم ہے کہ یہاں پر آیت سے مراد، نشانی سے مراد، پہلی نشانی سے مراد وہ نشانی ہے جو غیر مالوفہ ہوں گی، یعنی انسان ان سے مانوس نہیں ہوگا. بہت ساری نشانی قیامت کی جو طلوع ہوں گی اس سے پہلے، جیسے دجال کا ظہور اس سے پہلے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا خروج اس سے پہلے ہوگا، دابۃ الارض کا خروج اس سے پہلے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ان سے پہلے ہوگا. تو یہ ساری نشانی ایسی ہیں جو معلوف ہیں، مانوس ہیں، سب انسان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، دابہ ہے، یہ کیا بولتے ہیں یاجوج ماجوج ہے وہ بھی انسان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان، یہ سب انسان ہوں گے تو یہ مانوس ہوں گے لوگ ان سے. لیکن جو نشانی غیر مانوس ہوں گی، غیر معلوفہ نشانی ہوں گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بالکل ایک نئی چیز ہوگی،
تو یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی غیر مالوفہ نشانیوں میں سے. یا دابت الارض، دابہ چوپایا، چوپائے تو بہت سارے، لیکن اس طرح کا چوپایا پہلی بار لوگ دیکھیں گے جو انسانوں سے بات چیت کرے گا، انسان اس کی بات چیت سمجھیں گے، وہ انسان کی بات چیت سمجھے گا. تو ایسی نشانی جو ہے پہلی بار لوگ دیکھیں گے جو غیر معلوف نشانی ہوگی، جو غیر مانوس نشانی ہوگی. تو اس اعتبار سے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان اول الآیاتی، سب سے پہلی نشانی ظاہر ہونے کے اعتبار سے وہ سورج کا طلوع ہونا، یعنی آسمانی نشانی، اور غیر معلوف نشانی وہ سورج کا طلوع ہونا ہے. اور دابت الارض یہ بھی غیر معلوف ہوگی انسان کے لیے، غیر مانوس یہ نشانی ہوگی، لیکن یہ آیات ارضیہ ہے زمین کی. تو یہ پہلی نشانی ہوگی اس نوعیت کی، ورنہ ان سے پہلے بھی قیامت کی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی علامتیں بھی ہوں گی، ظاہر ہوں گی. تو دجال کا ظہور ہوگا پہلے، جیسا کہ یہاں پر پیچھے اسی حدیث میں گزرا ہے ان اولها الدجال. تو انہوں نے جو بیان کیا تھا پہلی نشانی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی دجال کا ظہور ہے. تو یہ بھی بات صحیح ہے ان کی، یہ بات بھی صحیح ہے کہ پہلی نشانی دجال ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے اپنے اعتبار سے کہ یہ نشانی غیر معلوفہ نشانیوں میں سے ہوں گی، یا یہ آسمانی نشانی اور یہ زمینی نشانیوں میں سے سب سے پہلی ہوں گی. باقی جو معلوفہ نشانی ہوں گی ان میں سب سے پہلے دجال کا ظہور ہے. ان کے بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ایسے ہی دابت الارض کا خروج ہوگا. اس کے بعد میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کے بعد میں ہے. چونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو ایمان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لائیں گے اور سب لوگ ایک ہی دین پر عمل کرنے لگیں گے، دین محمدی پر. تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے ہوں گے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہوں گے. تو اس طرح سے ان حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر ہے، یا اگلی حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر ہے، 10 نشانیوں کا، 10 علامتوں کا، یہاں پر ترتیب مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں پر جمع مقصود ہے. ان نشانیوں کو صرف بیان کرنا مقصود ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ان کا اور تھوڑا ترتیب سے ذکر آتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ ان الساعة لا تكون حتى تروا 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو گے. تو اس میں یہ ترتیب بیان کی گئی ہے، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب. پہلے مشرق میں خسف ہوگا، پھر مغرب میں ہوگا، اور پھر جزیرۃ العرب میں خسف ہوگا. یہ 3 خسف ہو گئے. اس کے بعد میں دخان، ایک دھواں نکلے گا. اس کے بعد میں دجال کا ظہور، اس کے بعد میں دابت الارض، اس کے بعد یاجوج ماجوج، اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد آگ نکلے گی عدن سے، یمن کی جانب سے، جو لوگوں کو محشر کی جانب کے ہانک کر لے جائے گی. اور اس کے بعد میں یہاں پر بعض لوگوں نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، ریح تلق الناس فی البحر، جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. اس طرح کا ذکر ہے صحیح مسلم کی روایت میں. بہرحال یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی. تو ان نشانیوں کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگ ہوشیار رہیں، سمجھدار رہیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت پر پہلے سے عمل کرتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر قیامت قائم ہو جائے اور ہماری موجودگی میں سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اس لیے ان نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.